بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ ہم نے پچھلی دفعہ سورہ فلق کی تفسیر کی اور الحمدللہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اللہ کا بے حد شکر احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہترین سمجھ عطا فرمائے، بہترین عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آج اس کو تھوڑا سا تدبر کے لحاظ سے دیکھتے ہیں، غور و فکر کے لحاظ سے، اور کچھ 2-3 احادیث بھی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہم نے جیسا کہ پچھلی بار پڑھا تھا کہ یہ معوذتین ہیں اور پناہ مانگنے والی دعائیں یا پناہ مانگنے والی صورتیں ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے پناہ میں آنے کے لیے درخواست کی گئی ہے، اور جن چیزوں سے پناہ میں آنا چاہتا ہے انسان ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات مجھ پر کچھ ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جن کی مثال میں نے کبھی نہیں دیکھی، یعنی وہ بے مثال آیات ہیں۔ اور یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں صورتیں تلاوت فرمائیں۔ اور ایک اور ہمیں روایت ملتی ہے، ابو حابس الجہنی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو حابس، کیا میں تمہیں سب سے بہترین تعوذ نہ بتاؤں، پناہ لینے کی چیزیں نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے پناہ طلب کرنے والے پناہ طلب کرتے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو ذکر کر کے فرمایا کہ یہ دونوں معوذات ہیں۔ نسائی اور بحقی کی روایت ہے۔ پھر ایک اور ترمذی کی روایت ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جنوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو پڑھنا چھوڑ دیا اور ان کو معمول بنا لیا اور باقی تمام چیزیں چھوڑ دیں۔ ترمذی اور نسائی کی روایت ہے یہ۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس اتنی بہترین یہ دونوں صورتیں موجود ہیں تو پھر جادو ٹونے ٹوٹکے جو خود ساختہ چیزیں بتاتے ہیں لوگ، ان کو کیوں اختیار کرنے کی ضرورت ہے؟ ان کے توڑ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیوں نہ اختیار کی جائے اور ان ساری چیزوں سے اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہوتی تو وہ معوذتین پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک لیتے، یعنی درد میں، تکلیف میں، بے چینی، پریشانی، گھبراہٹ، جب بھی کچھ ایسی چیز ہوتی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرتے تھے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ایک اور روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قل هو اللہ احد اور معوذتین، یعنی یہ دونوں صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان کو 3 بار پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونکتے اور سر سے لے کر پاؤں تک جہاں جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچتے پھیر لیا کرتے تھے، یعنی ہر روز رات کو یہ عمل دہرایا کرتے تھے۔ اور آخری بیماری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا کرنا ممکن نہ رہا تو حضرت عائشہ صدیقہ یہ صورتیں پڑھتی تھیں اور آپ کے دست مبارک کی برکت کے خیال سے آپ کے ہی ہاتھوں کو آپ کے جسم پر پھیرا کرتی تھیں۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہمیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 چیزوں کو ناپسند فرماتے تھے، جن میں سے ایک جھاڑ پھونک بھی ہے سوائے معوذتین کی۔ یہ ابو داؤد، احمد اور نسائی کی روایت ہے۔ ہم نے پچھلی بار دیکھا تھا کہ خالق اور فالق ہم معنی ہے، ہر چیز کو وجود میں لانا، خلق کرنا اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ تو یہاں پر صرف ایک آیت ہے جس میں کہ اللہ تعالیٰ کی ہم پناہ میں آ جائیں، اس مالک خالق رازق کی پناہ میں آنے کے لیے اور ان چیزوں سے بچنے کے لیے جو کہ ہمیں نادیدہ شر ہیں، یعنی نظر نہ آنے والے شر ہیں، وہ 4 اس میں جو چیزیں گنوائی گئی ہیں اور ان کی پناہ مانگی گئی ہے۔ 5 آیات میں جس سے پناہ مانگی گئی ہے وہ ایک ہے، قل اعوذ برب الفلق، کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے۔
کن کن چیزوں سے جو نادیدہ شر ہیں، جو ایسے شر ہیں جو تو نے چیزیں تخلیق کی ہیں اس میں جو شر کا پہلو ہے جس سے تکلیف پہنچ سکتی ہے، تو ان سے ہمیں بچا لے. ہم انہیں نہیں جانتے، ہم نے دیکھی نہیں ہے. جو شر نازل بھی ہو چکے ہیں اور جو شر نازل ہونے والے ہیں ان سب سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، تو ہمیں ان سے بچا لے. اور پھر اندھیرے کے شر سے، اندھیرے میں کیا کیا چیز نقصان پہنچانے والی ہو سکتی ہے وہ ہم نہیں جانتے، ان سب سے ہمیں بچا لے. پھر جادوگروں کے شر سے، کہ وہ جو نفاسات یہاں پر آیا ہے کہ وہ جادوگرنیاں بھی اور جادوگر بھی اور ارواح خبیثہ بھی اور جنات بھی اور تمام چیزیں جو ہیں وہ ان سب سے تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے. ہم نہ انہیں دیکھ سکتے ہیں نہ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور ہم نادیدہ یعنی ایک طریقے سے قوتیں ہیں، اور تو سب کا پیدا کرنے والا ہے، تو نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، تو جانتا ہے، تو ان کے شر سے تو ہمیں محفوظ رکھ. پھر حاسدوں کے شر سے، کہ جو جب انسان حسد کرتا ہے تو دوسرے انسان کو تو نہیں پتہ چلتا کہ کون ہم سے حسد کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں ان حاسدوں کے شر سے بھی محفوظ رکھ جو کہ ہم سے حسد کر رہے ہیں، اور کہاں کیسے کب کون حسد کرتا ہے انسان یہ بھی نہیں جان سکتا. تو ان نادیدہ قوتوں سے، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں ہم سمجھتے ہیں جن کو خیر ہیں وہ بھی ہمارے لیے کبھی کبھی شر بن جاتی ہیں. تو ہر چیز کے شر سے جو تو نے پیدا کی ہے. اب مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں ایک چیز کے، جیسے کہ بارش ہے، اب اس میں کتنی خیر ہوتی ہے، کتنی شادابی ہوتی ہے، کتنی زیادہ اس سے فصلیں اگتی ہیں، رحمت ہو جاتی ہے ایک طریقے سے، مگر جب وہ زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ بھی شر بن جاتی ہے، زحمت بن جاتی ہے. تو اس کے لیے بھی ہمیں جو دعا سکھائی گئی ہے آندھی اور بارش کے لیے کہ اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت به واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت به، کہ اللہ میں تجھ سے اس کی بہتری اور اس میں موجود چیز کی بہتری کا سوال کرتی ہوں، اور اس چیز کی بہتری کا جس کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے، اور میں تیری پناہ میں آتی ہوں اس کی برائی سے اور اس چیز کی برائی سے جو اس میں ہے، اور اس چیز کی برائی سے جس کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے. دنیا میں بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں جو بظاہر دیکھنے میں بہت زیادہ مفید ہیں، بہت زیادہ کارآمد ہیں، بہت زیادہ فائدے کی ہیں، مگر مجھے ان کے برے پہلو اور شر کا نہیں معلوم ہے. تو اللہ تعالیٰ تو مجھے ان سے محفوظ رکھ، ان کے شر سے، ان کے برے پہلو سے تو میری حفاظت فرما. مثلاً بیماریاں بھی ہیں، تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، آفات ہیں، عذاب قبر اس میں آ جاتا ہے، عذاب النار، اور فتنے ہیں زندگی اور موت کے تمام. تو جن سے بچنے کی تدبیر صرف اللہ کے فضل سے ہی کی جا سکتی ہے، اللہ کے فضل سے ہی ممکن ہے، وہی ہمیں بچا سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی کوئی بھی چیز بظاہر اس میں شر نظر نہیں آتا ہے، اور اس میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے، اور تو ہمیں اس کی شر سے بچنے کے لیے اس کے شر سے اور خیر مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے. مثلا جن چیزوں سے ہم خوف کھاتے ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، تو وہ بھی ہمارے لیے ایک طریقے سے خیر کا ہی باعث ہوتی ہیں، وارننگ ہوتی ہیں، وہ ہمیں بہت ساری دوسری چیزوں سے بچا لیتی ہیں. جب تکلیف آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بہت برا ہوا، مگر وہ ہمیں وارن کرنے کے لیے آتی ہے. اس سے بڑی تکلیف سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیتا ہے. اور پھر ہمیں ایک اور بھی چیز جو ہمیں احساس دلاتا ہے وہ نعمتوں کا احساس دلانے کے لیے، کہ اگر بیماری نہ ہو تو صحت کی نعمت کی قدر کون کرے، شکر گزار پھر کیسے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے کہ اللہ نے اتنے دن صحت مند رکھا. اگر فقر کا خوف نہ ہو تو دولت کی نعمت کس کو نظر آئے گی، پھر قدر کون کرے گا، پھر شکر کون ادا کرے گا. اور اگر اندھیرا نہ ہو تو روشنی کی قدر پھر کس طرح سے انسان کرے گا. تو بہت سی چیزیں جن کو ہم شر کے زمرے میں لیتے ہیں اس میں بھی خیر ہے، اور جو خیر کی چیزیں ہیں ان میں بھی شر کا پہلو ہو سکتا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں جنہیں ہم اپنے لیے خیر سمجھتے ہیں مگر وہ ہمارے لیے شر بن جاتی ہیں. تو دعا کیا کر رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے؟ بہت ہی بہترین دعا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کائنات کے مالک، جو بھی جہاں کہیں بھی جیسے بھی جس چیز میں بھی کوئی شر کا پہلو ہو سکتا ہے یا ہے، تو اے اللہ تو ہمیں اس سے محفوظ رکھ، تو ہمیں اس سے بچا لے. ہم اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتے ہیں، ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا اس سے، صرف تو ہی بچا سکتا ہے. تو یہ ٹوٹلی سبمشن ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کی پناہ میں ہم آ جائیں، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں ان تمام چیزوں کی شر سے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے گا ضرور. اس صورت کو غور سے پڑھنے سے تمام خوف ختم ہو جاتے ہیں انسان کے. جب خود کو اللہ کے حوالے کر دیا تو پھر خوف کھانا کیسا، پھر ہم نے جب اس کی پناہ میں آ گئے ہم، تو پھر ہمیں خوف کی اور ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ ہماری انشاءاللہ تعالیٰ ضرور حفاظت فرمائے گا، مگر اس کو ہم سمجھ کر
پڑھیں، اور اس کو یہ جان کر کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالی ہمیں ضرور ان تمام تکلیفوں سے نجات دے گا۔ اور خاص طور سے یہاں پر جو اندھیرے کی شر سے بھی پناہ مانگی گئی ہے، تو اندھیرا جب ہوتا ہے تو بہت ساری موذی جانور، نقصان دہ چیزیں، جنات وغیرہ، یہ سب زمین میں پھیل جاتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی تعلیم دی ہے کہ جب شام ہونے لگے تو بچوں کو گھروں میں سمیٹ لو، کیونکہ شیاطین زمین میں پھیل جاتے ہیں، اور وہ پھر ایسا نہ ہو کہ نقصان اٹھاؤ تم اور پھر وہ بچوں کو پریشان کریں یا کچھ اور ہو جائے۔ جانوروں کو اور بچوں کو سمیٹنے کی فرمایا ہے۔ اور ہم نے دیکھا اس حدیث کے اوپر جب غور کریں تو کہ ایک ساتھ جب کسی جگہ سے بہت ساری چیزیں نکل رہی ہوتی ہیں یا بہت ساری مخلوق نکل رہی ہوتی ہے تو اس میں دھکا مکی ہونے لگتی ہے، اور جو بھی راستے میں چیزیں آتی ہیں وہ گرتی پڑتی ہوتی ہیں۔ اب جیسے ہم اگر اس کا تصور کر لیں کہ جب چھٹی کے وقت دیکھیں جو اسکول سے بچے نکلتے ہیں اس میں کیا عالم ہوتا ہے، اسی طرح سے جب ایک وقت ان کا نکلنے کا ہوتا ہے، اب پھیلنے کا وقت ہے ساری دنیا میں، تو اس وقت جب یہ نکلتے ہیں تو دھکا مکی اور ایک دوسرے کو گرا رہے ہیں، ساتھ میں جو چیزیں لپیٹ میں آ رہی ہیں ان کو پھینکتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اور ویسے صبح میں جب بچے سب آ رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک ایک کر کے سب آتے رہتے ہیں، اتنا کوئی رش نہیں پتہ چلتا ہے، مگر جب چھٹی کے وقت دیکھیں جب کیا حال ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے نکلنے کے وقت جو ہے جب ان کا رش ہوتا ہے تو اس وقت پہ کہا گیا کہ اپنے آپ کو خود محفوظ کرو، اپنے بچوں کو اور اپنے جانوروں کو، اپنی چیزوں کو خود ڈھک دو اور ان کو کور کر دو تاکہ پھر تم ان کے نقصان سے بچ جاؤ۔ مگر اس چیز کا اب آج کل دیکھیں تو کوئی خیال ہی نہیں رکھا جا رہا ہے، اور کس طریقے سے باہر بھی اور مغرب کے وقت میں بھی نہ بچوں کی حفاظت ہے نہ اپنی چیزوں کی حفاظت ہے، تو کتنا شیاطین پھر ستا رہے ہیں لوگوں کو۔ تو جب ہمیں جو طریقے بتائے گئے ہم وہ چھوڑ دیں گے اپنی حفاظت کے تو نقصان اٹھانا تو پھر لازمی ہو جائے گا انسان کو۔ تو یہی یہاں پر بتایا گیا اس حدیث میں کہ ہمیں جو ہے اپنے آپ اپنے بچوں کی حفاظت کرنی ہے، دعائیں پڑھنی ہیں، اذکار شام کے ضرور پڑھیں، بچوں کے اوپر دم کریں، کیونکہ بچے جو ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، وہ دعائیں بھی نہیں پڑھ سکتے، تو یا تو ان سے خود پڑھوائیں اور خود پڑھ کے دم کریں ان کے اوپر اور ان کو اللہ کی حفاظت میں دے دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر تمام ان شرور اور شیاطین سے وہ محفوظ رہیں گے۔ اور شام کا جب اندھیرا پھیلتا ہے تو ایک ڈپریشن کی سی کیفیت ہونے لگتی ہے، انسان کی پریشان ہوتا ہے، ایک دن چلا گیا، اب رات آئی، اور رات میں بھی کبھی کبھی انسان جب بیمار ہوتا ہے تو بیماریاں بڑھنے لگتی ہیں، تو ایک خوف سا ہو جاتا ہے کہ انسان کو کبھی کبھی جب زیادہ بیماری ہوتی ہے کہ رات میں کہیں جا بھی نہیں سکیں گے، پتہ چلا کیا ہو جائے، کچھ ہو جائے گا، تو وہ ایک دم جو انسان کے دل میں ڈپریشن آتا ہے اس کی کیفیت سے بھی پھر اللہ کے ذکر سے انسان نکل سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دے دیں اور ان صورتوں کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں۔ اور پھر ایک اور جو چیز بتائی گئی ہے کہ اندھیرے جو ہیں وہ صرف رات کے نہیں ہوتے ہیں، وہ جہالت کے بھی اندھیرے ہوتے ہیں، قرآن سے دوری کی۔ اب یہ جب ہم اس کو سمجھ رہے ہیں ان صورتوں کو تو ہمیں کتنا زیادہ ہر صورت کے حوالے سے کتنی چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں، اور ویسے ہم پڑھتے چلے جائیں، ایک 10 منٹ میں 15 منٹ میں پورا سپارہ ختم کر سکتے ہیں، مگر وہ سمجھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ تو جہالت کا جب اندھیرا دور ہوتا ہے تبھی بھی انسان کے اندر جو روشنی آتی ہے، جو خوشی آتی ہے اور جو نور آتا ہے اور جو اللہ سے قرب کا ایک اس کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے، تو یہ قرآن جو ہماری زندگیوں کو روشن کر دیتا ہے۔ امید کی کرن جو ہے وہ ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے، نور پیدا ہوتا ہے، کیونکہ یہ کلام جو ہے اللہ کا کلام ہے، یہ نور ہے، تو اس سے ہمارے اندر روشنی پیدا ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے تعلق بھی پیدا ہوتا ہے، تو وہ ظلمات جو ہیں، وہ اندھیرے جو ہیں چھٹنے لگتے ہیں، وہ جو ہمارے اوپر چھائے ہوئے ہوتے ہیں وہ دور ہونے لگتے ہیں۔ اور پھر ایک اور چیز جو ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے وہ ایک کرائیٹیریا، ایک میزان پیدا ہو جاتا ہے کہ غلط چیزیں کیا ہیں ان کو چھانٹ دیتے ہیں اور خراب کیا ہے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے، کہ قرآن ہمارے اندر ایک میزان پیدا کرتا ہے، پھر وہ اچھائی اور برائی کی پہچان بھی پیدا ہو جاتی ہے انسان کو، اور غلط چیزوں کو چھوڑتا چلا جاتا ہے اور اچھی چیزوں کو اپناتا چلا جاتا ہے۔ پھر اس میں جو حاسدوں سے بچنے کے لیے کہ ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی حسد کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں، اس کی برائی سے، اس کے شر سے تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے۔ تو حسد کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی، کوئی اس کو عزت مل گئی، کوئی فضیلت مل گئی، کوئی شرف اللہ نے اس کو عطا کر دیا، کوئی بڑائی مل گئی، کوئی رتبہ مل گیا، کوئی منصب مل گیا، کوئی خوشی مل گئی اور کوئی اچھی چیز دنیا میں اس کو مل گئی، تو کوئی بھی دوسرا شخص جو دیکھے تو وہ اس سے جلنے لگے اور یہ چاہے کہ یہ نعمت اس سے چھن کر اس کو مل جائے، یا کم از کم اس سے تو ضروری چھن جائے، مجھے ملے یا نہ ملے اس سے چھن جائے۔ تو کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلنا، کڑنا اور
اس طریقے کے جو اندر احساسات اور یہ چیزیں جو پیدا ہوتی ہیں تو وہ انسان کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتی ہیں، وہ پھر بے چین ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے تو کسی کو جب نعمت کو دیکھا جائے تو اس کو دعا دی جائے بارک اللہ، تو اللہ تعالیٰ تمہاری نعمت میں برکت عطا فرمائے، ماشاء اللہ تبارک اللہ، تو وہ انسان اس حسد سے بچ جاتا ہے۔ پھر جو اس کے اندر ایک دم شیطان پیدا کرتا ہے نا، اچھا اس کو یہ بھی مل گیا، اچھا اس کو یہ بھی مل گیا، اور بہت سارے لوگ تو ماشاء اللہ کہتے ہی نہیں ہیں، وہ تو فوراً نظر لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا تمہیں یہ بھی مل گیا، یا پھر جلنے کڑنے لگ جاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس قابل نہیں تھا تو اللہ نے اسے دے دیا، اس لیے جو ہے یہ اس کو نہیں ملنا چاہیے تھا، مجھے ملنا چاہیے تھا، میں اس قابل ہوں۔ تو یہ جو ہے یہ حسد کی کیفیت کس چیز سے دور ہوتی ہے کہ ہم ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ بارک اللہ، اور یہ پڑھ کر اس کو دعا دیں اللہ تعالیٰ تمہاری اس نعمت میں برکت دے، تو اللہ تعالیٰ سے امید یہ رکھی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے سکتا ہے، اور یہ رکھنا، یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ اس کی نعمت کو ضائع کر دے یا اس سے چھین لے، مجھے ملے نہ ملے، تو یہ حسد ہے۔ تو حسد وہ برائی ہے جس کی وجہ سے انسان جو ہے خود ہی جل جل کے ختم ہونے لگتا ہے، اور سارے جادو وغیرہ اور جو دوسرے گناہ ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس حسد کی وجہ سے ہی انسان انجام دیتا ہے اور غلط کاموں میں پڑتا چلا جاتا ہے۔ اور حسد ہی جو ہے سب سے پہلا گناہ جو ہوا تھا وہ حسد ہی کا تھا، جب ابلیس نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا، سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور اس نے کیا کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے، اور میں اس کے سامنے نہیں جھک سکتا، میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ تو وہ سجدہ تو انسان کو نہیں کر رہا تھا، مگر حکم اس نے اللہ کا نہیں مانا، اللہ کی نافرمانی کی، تو اس وجہ سے پھر وہ اللہ تعالیٰ نے اسے وہاں سے نکال دیا۔ تو اس پہلا حسد جو ہے یہی کیا گیا کہ اس نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا اور وہ یعنی ان سے جل گیا، اور اسی حسد کی وجہ سے اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلا گناہ جو زمین پر ہوا، اور یہ حسد کے ساتھ ساتھ اس حسد نے اس کو قتل تک پہنچا دیا، کہ اس نے جب قابیل نے حابیل اپنے سگے بھائی کو قتل کر دیا کہ تیری وجہ سے میری قربانی قبول نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ کی جناب میں، اور تیری کیوں ہو گئی؟ اور اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میں نے کیا کیا تھا، اس نے اللہ کے لیے جو دی تھی، نظر مانی تھی، یا جو اس نے اللہ کی راہ میں دیا تھا، وہ خراب بیکار چیزیں اللہ کی راہ میں دی، اور اس بھائی نے اپنی بہترین چیز اللہ کی راہ میں دی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وہ بہترین چیز قبول کر لی اور اس کا نہیں قبول ہوا۔ جب نہیں قبول ہوا تو جل گیا، اور پھر اس نے یہاں تک اس حسد نے اس کو اپنے بھائی کے قتل تک پہنچا دیا۔ تو حسد ہی کی وجہ سے ہم دیکھیں ایک اور جو واقعہ ہمیں قرآن میں ملتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان سے حسد کیا، اور ان کو بھی یعنی انہوں نے ایک طریقے سے قتل ہی کر دیا تھا، مار دیا تھا، ختم ہی کر دیا تھا، اندھے کنویں میں پھینک آئے تھے، وہ ایک طریقے سے قصہ پاک کر آئے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے کہاں سے ان کو اس کنویں سے، اس گہرائیوں سے ان کو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ان کو ترقی دی، اور کہاں سے کہاں تک ان کو بادشاہ بنا دیا۔ تو حسد کرنے والوں کے حسد سے کچھ نہیں ہوتا، بس وہ اپنے آپ کو جلا جلا کر ختم کر دیتے ہیں۔ تو حاسد کا پتہ نہیں چلتا کہ کون حسد کر رہا ہے، کہاں حسد کر رہا ہے، اور کس لیول کا حسد کر رہا ہے انسان سے، تو اس کے حسد سے پھر بچنے کے لیے ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ اور حاسد جو ہے وہ بے چین ہوتا ہے، وہ چین سے نہیں بیٹھتا، اسے قرار نہیں آتا، کسی پل سکون نہیں ملتا۔ اور سب سے بڑے حاسد نے جیسے کہ شیطان نے آدم علیہ السلام سے جو حسد کیا، تو پھر اس نے صرف آدم علیہ السلام سے حسد نہیں کیا بلکہ اولاد آدم کے بارے میں بھی وہ عہد کر کے آیا کہ سب کو جہنم میں لے کر جاؤں گا اور کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا، جو بھی میرے بہکائے میں آ جائے میں سب کو بہکاتا رہوں گا، غلط راستے پہ لگاتا رہوں گا۔ تو حاسد سے مراد یہاں پر شیطان بھی ہو سکتا ہے اور کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی شخص بھی ہو سکتا ہے، خواہ وہ اپنے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اپنے بہن بھائی کیوں نہ ہو، جاننے والے کیوں نہ ہو، ملنے والے کیوں نہ ہو، دوست احباب کیوں نہ ہو، یعنی سبھی ہو سکتے ہیں اس میں، کوئی بھی انسان کسی سے بھی حسد کر سکتا ہے۔ تو ان سب سے اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ تو اس سے سب سے بچنے کے لیے پھر کیا طریقہ بتایا گیا کہ اللہ کی پناہ میں آئیں، اس سے مدد مانگیں، صبر کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، اور وہی اسی کی مدد ہمارے لیے کافی ہے۔ اور حاسد کے لیول پہ نہ اتریں کہ جو وہ حسد کر رہا ہے ہم بھی پھر اسی سے اس کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بنانے شروع کر دیں، تو پھر تو ہم شیطان کے کہنے میں آ جائیں گے۔ اگر پتہ چل بھی جائے تو بھی صبر کریں اور اچھائی کر سکتے ہوں جتنی بھی اس کے حق میں اچھائی کریں، اور پھر وہ خود ہی اللہ تعالی ہمیں پھر انشاءاللہ تعالی ان کے حسد سے بچا لے گا۔
اور اس میں ایک طریقے سے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیغام دلوایا، انسانوں کے لیے ہے کہ ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے، اور تم جو ہے تمہاری جو مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو بھی تکلیفیں ہیں، جو تمہاری زندگی کے اندھیرے ہیں، ان نقصانات ہیں، ان سب کو دور کر دے گا۔ تم بس اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے دعا کرو اور اس رب کی پناہ میں آ جاؤ، وہ ان سب چیزوں سے تمہیں بچا لے گا، کیونکہ یہ ساری چیزیں اسی کی بنائی ہوئی ہیں۔ تو وہ ان تمام کے نقصان سے اور ان تمام مشکلات سے، ان تمام پریشانیوں سے وہ تمہیں بچا لے گا۔ جس طریقے سے وہ رات کے بعد صبح نکالتا ہے، تو وہ یہ بھی بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا جو ایک ہم دیکھیں کہ انسان اس کو سوچ بھی نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ رات طاری کر دیتے ہیں اور کس طرح دن نکال دیں۔ تو جو اتنا بڑا کارنامہ، اتنا بڑا کام کر سکتا ہے، وہ تمہاری مشکلات دور نہیں کر سکتا، وہ تمہیں اندھیروں سے نہیں نکال سکتا، تمہیں پریشانیوں سے نہیں نکال سکتا، تمہارے نقصانات دور نہیں کر سکتا، وہ سب کر سکتا ہے۔ وہ تمہیں ان سب کے شر سے ضرور بچا لے گا انشاءاللہ تعالی۔ بس تم دعا کرو، اسی کو تھامو، اسی سے مانگو۔ تو یہ بہت بہترین دعا ہے، بہت اہم دعا ہے، اس کو سمجھ کر انشاءاللہ تعالی ضرور پڑھنا ہے۔ تمام نگیٹو چیزوں سے اللہ تعالی ہمیں بچا لے گا، ان سے بچنے کی دعا ہے کہ ایک تو عمومی شر کی بات کی گئی ہے، اور پھر 3 جو خاص شرور کی بات کی گئی ہے کہ رات کا شر، جادو اور جادوگروں کا شر، پھر حسد کا شر، کہ یہ بہت بڑے شر ہیں جو انسان کو یعنی گمراہ بھی کر سکتے ہیں اور ختم بھی کر سکتے ہیں ایک طریقے سے۔ تو ان سب چیزوں سے ہم ان سب کے شر سے بچ کر اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں۔ ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور بچا لے گا، ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ ضرور مانگتے رہنا ہے۔ تو یہ بہت بہترین تعوذ ہے جو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ سکھا دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نہ سکھاتا تو ہم کیا کرتے؟ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان جو ہمارے اوپر ہے، اس کے لیے شکر گزاری کے طور پر ہمیں ضرور اس کو پڑھنا ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وہی اختیار کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہترین توفیق عطا فرمائے اور اس کی بہترین سمجھ عطا فرمائے، تاکہ ہم اس کو صحیح طریقے سے پڑھنے والے ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اپنی زندگیوں میں اس کو نافذ کریں، عمل کرنے والے ہوں اور دوسروں تک بھی پہنچانے والے ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔